ہم نے پچھلے 3 سیمیناروں میں جس پر خاص بات کی ہے وہ یہ ہے کہ مسیحی شادی ہوتی کیا ہے۔ میں لفظ شادی کا نہیں استعمال کر رہا، میں لفظ کون سا استعمال کر رہا ہوں؟ مسیحی شادی۔ کیونکہ جہاں پر مسیح موجود نہیں ہے وہ شادی تو ہو سکتی ہے لیکن وہ مسیحی شادی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ مسیحی شادی کو قائم کرنے کے لیے یا کھڑا کرنے کے لیے یا بنانے کے لیے مسیح کا اس شادی میں ہونا ضرور ہے۔ اور جب ہم مسیح کی بات کرتے ہیں تو اصل میں ہم مسیح کے کردار کی بات کرتے ہیں کہ مسیح ہے کیا، مسیح دکھتا کیسے ہے، مسیح کی عادات کیسی تھی، مسیح کی فطرت کیسی ہے۔ پھر ہم پچھلے جو ماہ تھا اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ شادی کنٹرول کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شادی 50-50 آدھا آدھا حصہ ڈالنے کا بھی نام نہیں ہے۔ شادی کے اندر لیڈرشپ جو مرد کو خدا نے دی ہے اسے لے کر جب وہ آگے چلتا ہے تو پھر مسیح کا نمونہ فالو ہوتا ہے، آمین۔ اس ماہ چند منٹ کے لیے ہم دیکھیں گے شادی میں خدا کا کردار کیا ہے۔ شادی میں خدا کا کردار کیا ہے۔ اگلے ماہ ہم دیکھیں گے شادی میں یسوع کا کردار کیا ہے، اور پھر اس سے اگلے ماہ 8ویں ماہ میں ہم دیکھیں گے شادی میں روح القدس کا کردار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم خدا ثالوث جسے ہم خدا باپ کے طور پر بھی جانتے ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ تینوں الگ شخصیات ہیں اور تینوں خدا ہیں، لیکن ہم 3 خداؤں کی پرستش نہیں کرتے بلکہ ہم ایک ایسے خدا کی پرستش کرتے ہیں جس نے اپنے آپ کو 3 مختلف شخصیات میں ظاہر کیا ہے، اور وہ ایک ہی ہے۔ سب سے پہلے آج ہم چند منٹ بات کریں گے شادی میں خدا کا کردار کیا ہے، یہوہ کا کردار کیا ہے، خدا باپ کا کیا کردار ہے۔ جب ہم خدا کے کردار کی بات کرتے ہیں تو اصل میں ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو مسیحی شادی ہے اس میں خدا کی کیا ذمہ داریاں ہیں یا خدا کے فرائض کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنی ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا شادی کا بنانے والا ہے۔ کون بنانے والا ہے؟ یہوہ خدا، جس کے بارے میں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھایا کہ تم اسے کیا کہنا شروع کرو؟ اے ہمارے باپ کہنا شروع کرو۔ وہ جو باپ ہے وہ شادی کا بنانے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ یہ جو شادی کا بنانا ہے یا شادی کا جو خیال ہے یہ کوئی انسانی خیال نہیں ہے، یہ کسی مذہب کا خیال نہیں ہے، یہ کسی فلسفے کی ایجاد نہیں ہے، یہ کسی اسکالر کی دین نہیں ہے، بلکہ شادی کا بنانے والا خدا خود ہے۔ کون ہے؟ نہ ہی یہ والدین کا کوئی خیال ہے۔ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو نہ ہی والدین تو صرف اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوتے ہیں ان کی شادی کر کے۔ یہ کسی بھی طرح سے انسانی خیال نہیں ہے، اور چونکہ یہ انسانی خیال نہیں ہے اس لیے اسے انسانی طریقوں سے قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ چونکہ اس کے بنانے والے انسان نہیں ہیں اس لیے اسے انسانی علم سے چلایا بھی نہیں جا سکتا۔ اس میں بہتری تو لائی جا سکتی ہے لیکن چلایا نہیں جا سکتا۔ چونکہ شادی کو بنانے والا خدا ہے اس لیے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جو حقیقی شادی ہے وہ ہوتی کیسی ہے،
کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم نوح کے زمانہ میں آتے ہیں تو بائبل میں لکھا ہے انسان کے دل کے خیال برے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی جو جنسی حالت تھی اس کو بدل لیا۔ اس کے لیے انگلش میں لفظ ہے پرورٹ۔ پرورٹ کا مطلب ہوتا ہے جو اپنی جنس خود سے بدل لیں۔ مثلا جیسے آج کل ایک بڑا ٹرینڈ رواج یہاں پر بھی، اس خطے میں بھی کافی عرصے سے آ چکا ہے کہ اکثر اوقات جو مرد ہیں اکثر وہ عورتیں بننا چاہتی ہیں، اور عورتیں جو ہیں وہ اکثر مرد بننا چاہتے ہیں، اور انسان کے دل کے خیالات اس قدر بگڑے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے، اپنے ذہن کا استعمال کر کے جو خدا کی دین ہے، انہوں نے ایسی مشینیں اور ایسے آلات ایجاد کر لی ہیں کہ وہ خدا کے منصوبوں اور خدا کے نظام کو بگاڑنے سے باز نہیں ہیں۔ اس لیے اگر آپ رومیو کے خط میں بھی پڑھیں پہلا باب، تو وہاں پر بھی یہ پرابلم تھی کہ وہاں پر تو بلکہ خدا پالوس ڈائریکٹ کہتا ہے کہ عورتیں عورتوں سے شادیاں کر رہی ہیں، مرد مردوں سے شادیاں کر رہے ہیں، اور یہ بالکل خدا کے منصوبے کے اگینسٹ ہے، منصوبے کے خلاف ہے۔ اگر کوئی کسی چیز کی حدود کا فیصلہ کرتا ہے، اگر کوئی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ فلاں چیز چلے گی کیسے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، تو وہ اس کا بنانے والا اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب گاڑی پہلی دفعہ بنائی گئی تو گاڑی بنانے والے نے فیصلہ کیا کہ یہ پیٹرول سے چلے گی، آپ اسے پانی سے کبھی نہیں چلا سکتے، رائٹ؟ آپ جو مرضی کر لیں، آپ اس قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ جب خدا نے درختوں کو بنایا تو خدا نے یہ قانون سیٹ کیا کہ درخت صرف اور صرف زمین میں جب ہوں گے تو وہ پھلیں گے۔ آپ درختوں کو ریت میں یا پتھریلی زمین پر لگا کر کبھی ان سے پھل حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ چاہے جتنی مرضی ترقی کر لیں، انسان چاہے جتنا مرضی سائنس میں آگے بڑھ جائے، وہ ان قوانین کو تجاوز نہیں کر سکتا، ان قوانین کو ختم نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے شادی کا بنانے والا خدا ہے، اور اس کا فیصلہ کرنے والا بھی خدا ہے۔ نمبر 1 ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ خدا کا کردار شادی میں کیا ہے۔ تو نمبر 1 خدا شادی کا بنانے والا ہے۔ نمبر 2 خدا چونکہ شادی کا بنانے والا ہے، اس لیے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کن کن لوگوں کے درمیان شادی ہو سکتی ہے، اور یہ بڑی سادہ ہے، اس میں کوئی بڑی عجیب یا کوئی بڑی نہ سمجھ آنے والی بات نہیں ہے، بالکل سمپل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرد ایک خاتون کے لیے اور ایک خاتون ایک مرد کے لیے خدا نے بنائی۔ یعنی کہ اگر آج دنیا یا دنیا کے لوگ یہ فیصلہ کرتے پھرتے ہیں کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے یا عورت عورت سے، تو یہ ان کی ایجاد ہے، یہ خدا کا قانون نہیں ہے، اس لیے اسے شادی کہا بھی نہیں جا سکتا۔ اگر آپ کچھ بنانا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ چلیں ذکر کرتے ہیں پایوں کا، ٹھیک ہے، تو اگر پاوے ہوں ہی نہ وچ تو آپ اسے پائے کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، کیونکہ پایوں کے لیے پایوں کا سبزی میں ہونا ضروری ہے۔ اور سبزی دیا مثالہ میں اس لیے دینا ہے کہ سمجھ چھتی آ جاندیاں نے۔ اسی طریقہ سے اگر کوئی اس کو بگاڑتا ہے یا اس میں کوئی اپنی ایجاد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے خیالات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ شادی نہیں ہے، وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن وہ شادی نہیں ہے۔ نمبر 3 پر خدا نے اپنا اختیار شادی میں مرد اور عورت دونوں کو دیا ہے۔ کس کو دیا ہے؟ دونوں کو دیا ہے۔ آئیں پیدائش کی کتاب پہلا باب اس کی 26 آیت نکالیں، اور ہم وہاں سے آج سیکھیں گے کہ جو شادی میں اختیار ہے خدا نے وہ مرد اور عورت دونوں کو دیا ہے۔
पहला बाब और उसकी 26 आयत, पैदाइश की किताब बाइबल मुकद्दस की सबसे पहली किताब है तरतीब के लिहाज से। पहला बाब है और उसकी 26 आयत। फिर खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शबीह की मानद बनाएं, और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। इख्तियार रखें। अच्छा, जो लफ्ज़ रखे हैं ये जमा का लफ्ज़ है। जमा से मुराद ये कि ये ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है। सिंपल, ये एक शख्स के बारे में बात नहीं हो रही। अगर एक शख्स के बारे में बात हो रही होती तो लिखा जाता इख्तियार रखे, ठीक है। लेकिन यहां पर लफ्ज़ है इख्तियार रखें। इसका मतलब ये है कि ये जुमला जमा का लफ्ज़ है। ये लफ्ज़ कौन सा है? जमा का है। और जमा का क्यों है? क्योंकि खुदा ने इंसान को दो लोगों में बनाया, दो मुख्तलिफ किस्मों में बनाया, यानी मर्द और औरत। इसका मतलब यह है, पहली बात तो हमें यह जान लेनी चाहिए, क्योंकि खुदा शादी का बनाने वाला है, खुदा फैसला करता है कि इसमें कौन शामिल होंगे, इसलिए फिर उनके इख्तियार का फैसला भी खुदा ने किया है। और उनका फैसला यह है खुदा का कि ये दोनों इख्तियार रखें, कोई एक इख्तियार ना रखें। और इसमें हैरानगी की बात यह है कि इसमें ज़मीन और ज़मीन के वसाइल हैं जिन पर हमें इख्तियार रखना है, ना कि एक दूसरे पर। प्रॉब्लम यह है कि इंसान ने इसे वक्त के साथ बदल दिया और ज़मीन के वसाइल को छोड़कर, जानवरों को छोड़कर इंसानों पर अपना इख्तियार रखना शुरू कर दिया। यह भी एक किस्म की परवर्जन है, यानी कि ऐसा काम जिसमें उन्होंने खुदा के कानून को अपने कानून से बदल दिया। इसलिए लोग एक दूसरे, और इसकी वजह सादा सी ये है कि गुनाह के बायस ऐसा हुआ कि गुनाह के बायस फितरत इस कदर बदली, इस कसम से बदली कि इंसान दूसरे इंसान पर इख्तियार रखना चाहता है। कौम में आज भी ऐसे है, चलता आ रहा है, शुरू से है और ऐसे ही रहेगा। मौजूदा दौर में अमेरिका सब पे अपना इख्तियार रखना चाहता है। छोटे छोटे इलाकों में कोई एक ऐसा शख्स जरूर है जो हर किसी पे अपना दबाव रखना चाहता है, लेकिन ये खुदा के प्लान के अगेंस्ट है, क्योंकि खुदा ने हमें बराबर, ख़वातीन और मर्दों को बराबर इख्तियार दिया है। अपने जीवन साथी से कहें, हमें बराबर इख्तियार दिया गया है। आपको मुझ पर ज़्यादा इख्तियार नहीं है या मुझे आप पर ज़्यादा इख्तियार नहीं है, राइट। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, फिर मैं कलाम को जारी रखूंगा। सोच पता कब इंसान की बदलती है? जब वो ऐसे लोगों में आ जाता है जिनकी सोच बदली होती है, ठीक है। और मैं समझ सकता हूं कि आप तमाम लोग इसलिए थोड़ा सा कभी कभी झिझकचा, क्योंकि आपकी ग्रोथ ऐसे हुई है। और ये मैं कोई अमेरिका से बातें नहीं लेकर आया, ये कलाम की बातें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अमेरिका का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि कलाम के वसीला से आपकी सोच को एक नई सिमत दी जाए, ताकि ख़ानदान बेहतर तरीके से सेहतमंद ख़ानदान पैदा हो। नंबर 4 पर खुदा ने शादी के अंदर ना सिर्फ हमें इख्तियार दिया है, बल्कि खुदा ने हमारे किरदारों की भी वजाहत की है शादी में, कि मर्द का क्या किरदार है और औरत का क्या किरदार है।
اور پھر میں وہی بات کہوں گا، اگر ہم نے اپنے اپنے فیصلوں سے یا اپنی اپنی مرضی سے اپنے اپنے فرائض اور ذمہ داریاں اور اپنے حقوق خود سے تعین کیے ہیں تو ہمیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا نے نہ صرف شادی کو بنایا ہے بلکہ اس نے ہمارے جو شادی کے اندر کردار ہیں، مرد کا کردار اور عورت کا کردار، اس کی بھی وضاحت کی ہے۔ آئیں پیدائش کی کتاب 2 باب اور اس کی آیت نمبر 18 خدا کے کلام میں سے تلاوت کرتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب 2 باب اور اس کی 18 آیت میں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ نمبر 1 بات یہاں پر جو لفظ اکیلا ہے، یا پہلے اچھے پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا عبرانی زبان کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے دوسرے لفظوں میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ انسان اکیلا رہے، یعنی کہ خدا اپنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس بات کو جانا کہ عورت کے بغیر خدا کے منصوبے زمین پر پورے نہیں ہو سکتے، اس لیے پھر خدا کو عورت کو بنانا پڑا۔ آدم کا اکیلا رہنا، ایک رہنا، اور یہ جو حالت ہے اکیلا رہنے کی، تنہائی اس کے لیے لفظ میرے خیال میں اچھا ہو سکتا ہے، تنہائی۔ اور کرونا نے ہم سب پر یہ بات ظاہر کی، اور آپ کو میں پہلے بھی بتا رہا تھا جب کرونا کا آغاز ہوا تو شکر ہے یہاں پر تو خاندانی نظام ہے، لیکن امریکہ میں اور دوسرے ممالک میں جہاں لوگ اکیلے اکیلے رہتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ تھے جن کی ملازمتیں چلی گئیں اور وہ ایک گھر کے اندر قید ہو کر رہ گئے، اور اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ کرونا کا جب آغاز ہوا تو اس کے ٹھیک 1 ماہ بعد خودکشیاں بڑھ گئیں امریکہ اور یورپ کے سارے خطے میں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے تنہائی میں مایوسی کو پایا، تنہائی میں انہیں کوئی امید نظر نہ آئی، تنہائی میں وہ صرف اکیلے ہیں ایک 4 دیواری کے اندر۔ کچھ تو ایسے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے تو بھی وہ تنہائی کو برداشت نہ کر پائے، کچھ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں تھا تو انہوں نے اپنی زندگی کو ختم کرنا ہی سب چیزوں کا حل سمجھا۔ آپ اس لیے بچے رہے، یا یہ معاشرہ جو ہمارا اس لیے کیونکہ ہمارا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پر لوگ اکٹھے رہتے ہیں۔ آپ اگرچہ باہر نہیں بھی جا رہے تھے تو پھر بھی آپ کے پاس کم از کم 8-10-15 لوگ ضرور تھے جن سے آپ بات کر سکتے ہیں، سب کچھ جن سے آپ زندگی کو شیئر کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ ایسا نہیں تھا، اور وہاں پہ جو خودکشیاں ہیں وہ بڑھ گئیں۔ تنہائی یہ کرتی ہے، تنہائی اپنے آپ میں سیلف ڈسٹرکٹیو ہے، یعنی کہ تنہائی اپنے آپ میں ایک ایسی حالت ہے جہاں پر انسان زندہ رہنے کی امید کھو دیتا ہے، یا زندہ رہنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے آدم کے بارے میں سوچیں جو اکیلا ہے اور جانوروں سے گرا ہوا ہے، جانور اس کے پاس ہیں ارد گرد۔ پھر خدا نے کہا، آگے اس آیت کو پڑھتے ہیں، میں اس کے لیے یعنی آدم کے لیے ایک مددگار بناؤں گا۔ لفظ جو مددگار ہے یہاں یہ بڑا پاورفل لفظ ہے۔ بائبل مقدس میں صرف یہ ایک جگہ ہے جہاں پر یہ لفظ انسان کے لیے استعمال کیا، اور خصوصی طور پہ عورت کے لیے۔ یہ جو لفظ مددگار ہے اصل میں یہ خدا کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے، ایسی مدد جو خدا کرے، ایسی مدد جو خدا انسان کی مصیبت میں بھیجے، ایسی حالت کہ اگر کوئی شخص کنویں میں گرا ہے تو اس کے ارد گرد کوئی نہیں ہے، لیکن اچانک سے سادھو سندر سنگھ بتاتے ہیں
کہ ایک دفعہ انہیں ایک گڑھے میں بند کنویں میں پھینک دیا گیا، اور وہ ایسا کنواں تھا جہاں پر انسانی مردے اندر پڑے ہوئے تھے، اور کہتا کہ اوپر سے جنہوں نے مجھے پھینکا وہ اس کنویں کا منہ بھی بند کر گئے۔ کہتا کہ بدبو اس قدر زیادہ تھی کہ میں مرنے کے قریب تھا، اور میں نے کہا خداوند میری مدد کر۔ اور وہ کہتے ہیں کہ قریب کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اچانک سے میں نے اس کنویں کا منہ کھلتے دیکھا اور ایک رسی کو نیچے آتے دیکھا، اور جب میں اس رسی کو پکڑ کر کہتا میں باہر نکلا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ میں سادھو سندر سنگھ کی آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ یہ کہانی ہم پر ظاہر کرتی ہے کہ خدا جب مدد کرتا ہے تو کس طریقے سے موت زندگی میں بدل جاتی ہے۔